صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات بجائے ماہ مبارک رمضان اصلاح کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کے تدارک کا مہینہ ہے، مشکلات سے نجات کا مہینہ ہے، آخرت کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے، بارگاہ خدا میں قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، خلوص اور للہیت بڑھانے کا مہینہ ہے، دل کی سختی کم کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی فہرست میں اضافے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو یہ موقع ہمارے لیے رکھا ہے، جیسے بارش کا موسم سبزے کے اگنے کے لیے ہوتا ہے، ماشاءاللہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کے پھول کھلنے کا مہینہ ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کو اپنے نفس پر قابو کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے اور اس کی ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے، اور روزے کے ذریعے نیکی کے راہ میں بڑھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جسم چاہے کمزور ہو لیکن روح طاقتور ہوتی ہے، ہاتھ پیر ہو سکتا ہے کمزور ہو جائیں لیکن عزم اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کیا جائے، اس لیے مومنین کرام کے مشوروں سے اور حالات کا جائزہ لے کر گفتگو کا یہ عنوان طے کیا گیا اس مہینے کے لیے کہ عنوان گفتگو ہوگا سیرت معصومین اور زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں۔ سیرت معصومین کے بعد دوسرا جملہ میں نے اس لیے بڑھایا ہے کہ جب صرف سیرت معصومین کا لفظ آتا ہے تو ہم یک بیک اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیتے ہیں۔ وہ راتوں میں مصلی بھی چاہتے تھے، ہم تو گنہگار، ہم سے وہ تین دن تک بغیر کھانا کھائے افطار کے روزہ رکھ لیتے تھے، مگر ہم تو جفاکار، ہم کیسے؟ تو جب صرف سیرت معصومین کا جملہ آتا ہے تو ہمارے دماغوں میں سامان عمری آتی ہے کہ کب پیدا ہوئے، کب شہادت ہوئی، کتنی اولاد تھی، کتنے معجزے ہوئے، کیا فضائل ہیں، کن دشمنوں کا مقابلہ کیا، کون سے بادشاہ نے انہیں ستایا، کس بادشاہ کے دور میں ان کی شہادت ہوئی، یہ سب ہمارے دماغوں میں آتا ہے۔ لیکن صرف اس لیے سورت معصومین نہیں ہے،
سیرت معصومین یہ ہے کہ وہ رات بھر سجدوں میں سر رکھ کے گزار دیتے تھے، تو ہم کم سے کم چند منٹ کے سجدے تو سیکھیں۔ وہ پورا گھر لٹا دیتے تھے، تو ہم کم سے کم اپنے واجبات تو ادا کریں۔ تو میں نے اس لیے ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک سلسلہ شامل رکھا ہے، سیرت معصومین کا تذکرہ کرتے ہوئے زندگی سیرت معصومین کی روشنی میں کیسے بسر ہو، یہ ذکر بھی کیا جائے۔ کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر یہ انتہائی درجہ کرم کیا ہے کہ ہم کو آخری نبی کی امت میں بھیجا ہے، آخری کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہم کو دی ہے، اور آخری امام کے زمانے میں ہم دنیا میں آئے ہیں۔ کل اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، جس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کل کی ساری باتیں یاد دلائی جائیں۔ لیکن خلاصہ گفتگو میرا یہ تھا کہ آدم سے خاتم تک مسلسل پیغام آتا رہا، لیکن آخری پیغمبر آئے تو پورا پیغام آ گیا۔ کتابوں میں ہدایت آتی رہی، لیکن آخری کتاب آئی تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا انتظام ہو گیا۔ امام آ کے زمانے کے حالات کے تحت مذہب کو سمجھاتے، پہنچاتے اور بچاتے رہے، لیکن جو نوح کے زمانے میں آیا اسے ابراہیم سے جو ملنا تھا وہ نہیں ملا، جو عیسیٰ کے زمانے میں آیا اسے پیغمبر خدا سے جو ملنا تھا وہ نہیں ملا، جو مولا علی کے زمانے میں آ کے چلا گیا اسے امام رضا سے جو ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ لیکن ہم خوش نصیب امت والے ہیں، ہم آخری نبی کے امتی ہیں، یعنی آدم سے خاتم تک جو سامان ہدایت ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم آخری کتاب والے ہیں، یعنی توراۃ و انجیل و زبور و صحف الہی میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم آخری امام کی امت میں ہیں، یعنی مولا علی سے لے کے حضرت ولی عصر علیہ السلام تک جتنے ہدایت کے پیغام نشر ہوئے ہیں وہ سب ہمارے گھروں کو، دلوں کو، دماغوں کو منور کرنے کے لیے ہمارے اختیار میں ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اتنا سامان ہدایت ہونے کے بعد اگر زندگی میں روشنی کی کمی ہے تو کیوں ہے؟ اگر گھروں میں وہ تابناکی نہیں ہے تو کیوں ہے؟ میں نے کل سلسلے میں عرض کیا تھا کہ ہم ان کی سیرت اور کردار کے ان حصوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، ہمیں لڑنا اچھا لگتا ہے، ہمیں طاقت کا اظہار اچھا لگتا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ ان کے شجاعت کے تذکرے اچھے لگتے ہیں۔ شجاعت کے تذکرے یقیناً فضیلت ہے، مگر ان کی فضیلت کی دو قسمیں ہیں، ایک ان کا فریضہ ہے، ایک ان کا شوق ہے۔ دشمن کا گلا کاٹنا ان کا فریضہ ہے، بارگاہ خداوندی میں سر جھکانا ان کا شوق۔ لہذا ان تذکروں کو ہم نے ترک کر دیا تو زندگی کا ایک پہلو صرف سامنے آتا رہا معصومین کا، دوسرے پہلو سامنے نہیں آئے۔ پھر اگر ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو صرف معجزات کے تذکروں پہ رک گئے۔ اگر معصومین کی سیرت بیان ہو، مجھے عمر 55 سال ہو گئی اور اس 55 سال میں 40 سال منبر پر آتے ہوئے ہو گئے، بلکہ اور 45 سال کہہ سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر سے بھی مدرسوں میں طریقہ رائج ہے کہ پڑھنے آئے تو پھر اسی سال سے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جاتا، پہلے دوسرے سمجھنے کی لکھوا کے یاد کر کے پڑھی، پھر دوسروں کی سن کے لکھ کے پڑھی، پھر 4-6 کی جوڑ کی پڑھی، یہاں سے شروع ہوتا، پھر دھیرے دھیرے عمر کے ساتھ ساتھ شعور بڑھتا ہے، پھر مطالعہ کرنا، پھر بزرگوں کو سننا، پھر اس سے استفادہ کرنا، پھر کتابوں کو پڑھنا۔ تو عرض کر سکتا ہوں کہ 45 سال سے اس دنیا میں ہوں، مذہبی دنیا میں، اور سامعین کرام کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اگر فضائل کے تذکروں میں جنگ کا ذکر نہ آئے، اگر فضائل کے تذکروں میں معجزوں کا ذکر نہ آئے، تو بعد میں سننے کو ملتا مولانا نے فضائل پڑھے ہی نہیں۔ اپنے گھر کو راہ خدا میں لٹا دینا، قرض لے کے بھوکے بچوں کے لیے گھر میں آنا، راہ میں مقداد کا مل جانا کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، اور وہ 3 درہم مقداد کے حوالے کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ جانا، ہماری نگاہ میں فضائل نہیں ہے۔ خالی امر کو مارنا فضیلت ہے، در خیبر کا اکھاڑنا فضیلت ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معجزے چاہیے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف معصومین کے معجزے سننے کا شوق ہم میں اور آپ میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے صرف کا لفظ لگایا ہے، یہ نہیں کہا کہ معجزے سننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا صرف معجزوں کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ معجزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ لفظ کو یاد رکھیے گا، بعد میں مجھے تجربہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے بعد میں کیا سننے کو مل سکتا ہے کہ معجزوں کی مخالفت میں تقریر کر رہے تھے۔
معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو اس وقت کے لوگ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا علم، اپنی طاقت، اپنی نالج، اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی سب استعمال کر کے وہ لوگ نہ کر سکے اور کوئی وہ کر کے دکھا دے. لیکن صرف اتنا معجزہ نہیں ہے، ایسا کام جو عام لوگ نہ کر سکے، دوسروں کو عاجز کر دے. معجزے کا مطلب یہ لفظ اعجاز سے بنا، معجزہ یعنی دوسرے کو عاجز کر دینے والا. پیغمبر زمین پہ کھڑے ہوئے اشارہ کیا، آسمان میں چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ہے کسی کے بس کی بات؟ ماں آئی ہے، بطن مادر میں ہے معجز نما. پتھر کی دیوار کے پاس کھڑا ہوا، دیوار 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. ہے کسی میں تب؟ یہ معجزہ ہے. مگر اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، یہ معجزہ تماشے دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ معجزہ تب ہوتا ہے جب منصبدار منصب الہی یعنی نبی یا رسول یا امام لوگوں سے آ کے کہے میں نبی ہوں اللہ کی طرف سے، میں رسول ہوں، میں امام ہوں، اور لوگ اس کے ماننے سے انکار کریں تو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں وہ عمل کر کے دکھائے کہ نہیں مانتے ہو، لو میرے ہاتھوں پر کنکریاں آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دکھا رہے ہیں. تو وہ کام جو نہ کر سکے معجزہ ایک، ان کے سامنے جو انکار کر رہے ہوں 2، جو یہ کام کرے وہ مدعی ہو، دعوے دار ہو کہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں. یہ 3 شرطیں ہیں معجزے کی. جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو معجزہ ہوگا. تو میرے عزیزوں میں پوچھتا ہوں، معجزہ مومن کے لیے ہوگا یا کافر کے لیے ہوگا؟ کوئی شک نہیں. کیا بات، کیا بات. مومن کو معجزے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایمان لا چکا. معجزے کی ضرورت اس کی ہے جو ایمان نہیں لایا ہے. تو اعجازی پہلو ہم نے اتنے معصومین کے پڑھے، دیکھے، سنے کہ ہم بس انہی میں رک گئے. ہم نے ان کی زندگی کے وہ عملی مسائل زندگی کے جن کا ہماری زندگی سے تعلق تھا، جو ہمارے لیے نمونے عمل بن کے آئے تھے، ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوئی. میں نے 3 دن تمہید میں گزار دیے ہیں، لہذا آج بچے ہوئے وقت میں کم سے کم ایک تذکرہ پہلے 14 معصومین میں سے پہلے معصوم کہنا یوں صحیح نہیں ہے. سارے ائمہ، سارے انبیاء معصوم ہیں. نبیوں کی فہرست میں آخری معصوم اور 14 معصومین جن سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے ہدایت کا، جن کی ہم امت ہیں. پیغمبر، اس کے بعد ان کا ٹکڑا، رسالت کا ٹکڑا، اور پھر محافظین رسالت. یہ 14 ہیں. ان میں پہلے معصوم رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی سیرت کا ایک مشہور نمونہ، لیکن اس سے ایک نتیجہ جو شاید قابل توجہ ہو. حضور، ظاہر کہ پوری زندگی کی تفسیر کے لیے طولانی وقت چاہیے، مہینوں درکار ہیں. سینکڑوں جلدوں میں سیرت لکھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد دوسری سیرت لکھی جاتی ہے. میں مختصر سے ایک تذکرہ کر رہا ہوں. حضور خاموشی کے بعد جب کھل کے اعلان دین شروع کیا تو پوری تاریخ آپ روز مجلسوں میں سنتے ہیں، صحابہ نے مطالعہ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مکے کے باہر پہاڑ پہ آ کے کھڑے ہوئے، کوہ ابو قبیس سے، اور دوسرا کوئی پہاڑ کی تاریخ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ آواز دی، سب جمع ہو گئے. کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہ 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. سب بیک زبان بولے، سچا پایا، امین پایا. سچا پایا، امانتدار پایا. پیغمبر نے اس کے بعد کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو مان لو گے میری بات، یا تحقیق کرو گے تب مانو گے؟ کہ نہیں، آپ پہ اتنا اعتماد ہے، ایسے مان لیں گے. غیب پر ایمان کا اقرار لے کے پیغمبر نے دین کا پیغام شروع کیا. پیغمبر کی خبر پر غیب مانو گے کہ نہیں، پہاڑ کے پیچھے ہے، غیب ہے. اس کے بعد تبلیغ دین شروع کی. تو پیغمبر گرامی کی وہ نمایاں سیرت جسے دشمن بھی جانتا تھا، ایک سیرت تھی سچائی اور ایک سیرت تھی امانت داری. اس کا ہماری زندگی سے جو رشتہ ہے میں اس کو آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کہ ہماری زندگی میں راہ مبارک رمضان ہے، ہم سب چاہتے ہیں کنٹرول کریں اپنے اوپر. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں جمعے بھی عرض کیا ہے، ائمہ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کا روزہ خالی بھوک اور پیاس سے آگے نہیں بڑھتا. کچھ وہ ہیں جن کا روزہ آنکھوں کا روزہ بھی ہے، زبان کا روزہ بھی ہے، کان کا روزہ بھی ہے، دماغ کا روزہ بھی ہے. اور کچھ وہ ہیں جو ما سوا اللہ سب سے اپنے کو الگ کر لیتے ہیں، بس اللہ رہ جاتا ان کے لیے.
تو الگ الگ کوالٹیز ہیں. تو ہم بھی اپنے کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہیں. رمضان اسی لیے اللہ نے ہماری زندگی میں رکھا. اللہ یہ جذبہ ہر مومن کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. جیسے ہم آ کے عام طور پر آدمی جو چاہے بولتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتا کہتا دیکھیے مسجد ہے. اب یہاں ایسی بات ہم نہیں کریں گے، مطلب جھوٹ ہر جگہ بولیں گے. ذرا مسجد میں کیا کچھ اللہ خالی مسجد میں ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا؟ لیکن ہمارا ایک انداز ہے تو خاص جگہ پر خاص وقت میں، اس وقت اذان جمعہ ہو رہی، اس وقت جھوٹ نہیں بولیں گے. آدمی تھوڑا ڈرتا ہے. تو ویسے ہی محرم اور رمضان بھی اللہ نے ہماری زندگی میں ایسے لمبے فاصلے رکھے ہیں جہاں آدمی نیکی کے جذبے بڑھاتا ہے اور برائی سے اپنے کو روکنا چاہتا ہے. برائیوں کی لاکھوں قسمیں، لیکن ان برائیوں میں ایک برائی وہ ہے کہ جس کا نام ہے برائیوں کی کنجی. وہ کون سی برائی ہے؟ روایات کہتی ہیں کہ ساری برائیوں کو ایک جگہ رکھ کے اس پہ تالا ڈالا گیا ہے، اور اس برائیوں کے صندوق پر جو تالا پڑا ہے اس تالے کی کنجی کا نام ہے جھوٹ. جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے. جھوٹ چھوٹے تو نہ جانے کتنی برائیاں انسانی زندگی سے نکل جاتی. میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بڑی بڑی کارروائیاں ہمیں نہیں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی عادتیں چینج کرنا ہے اور ان پر کنٹرول کی کوشش کرنا ہے. توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک جھوٹ چھوٹے تو نہ جانے کتنی برائیاں چھوٹ جائیں گی. جلدی جلدی مجھ سے سنیں. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات اور دور تبلیغ کا واقعہ ہے. ایک عربی دیہاتی عرب ذرا ضدی ہوتے تھے اور صاف گو، جو منہ میں آیا کہہ دیا. آگے کہا کہ میں اے محمد ایسی پکارتے تھے. آگے میں تو عربی کی طرح بول گیا، مگر آپ تو مومن کی طرح سلوات بھیجیے. میں تمہارے دین پر ایمان لانے آیا ہوں، تمہارا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے تمہارے دین پر ایمان لانے کی. ہم نے سنا تو ہم سب نے کہا اچھا یہ شرط لگا رہا ہے. پیغمبر کہیں گے تمہاری شرط ریجیکٹ. مگر پیغمبر نے اس کی شرط ریجیکٹ نہیں کی. کہا کیا ہے تیری شرط؟ اس نے کہا میری 3 عادتیں ہیں. کون کون عادتیں؟ دیہاتی تھا نا، گاؤں کا سادہ مزاج، شہری مکاری ریاکاری نہیں آتی. کہا میری 3 عادتیں ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک تو میں جھوٹ بولتا ہوں. کہا اور دوسری عادت؟ کہا میں چوری کرتا ہوں. کہا اور تیسری؟ کہا شراب پیتا ہوں. 3 بڑے کارنامے. ہمارے خیال میں بھائی ہم سب نہ چوری کریں انشاءاللہ الحمدللہ، بلکہ نہ شراب پی الحمدللہ، تو یہی 2 بھاری گناہ لگتے ہیں. جھوٹ والی بات جو ہے ہم سوچیں کہ اس عربی نے چوری اور شراب کے برابر جھوٹ کو لا کے کھڑا کر دیا کہ 3 بڑے بری چیزیں جن سے تمہارا مذہب مجھ سے روکتا ہے. اس نے کہا میں ان میں سے ایک برائی چھوڑنے پہ تیار ہوں. اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارا دین پر قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھواؤ، ورنہ میں مسلمان نہیں بنتا. ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑا نالائق ہے، عربی تو ہے ہی، شرطیں لگا کے مسلمان ہو رہا. میرے عزیزوں اس میں اور عربی میں مجھ میں فرق صرف یہ ہے کہ اس کی زبان پہ شرطیں آ گئی، ہمارے دل میں شرطیں. اللہ تعالیٰ دین تو مانیں گے مگر یہ شرط ہے کریں گے یہ والا کام تو میری عادت ہے، کھجلی ہوتی ہے میرے. ہاں یہی باتیں ہیں نا، ہم یہی سب تعویلیں کرتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں. اسلام میں شرطیں نہیں لگ سکتی. اسلام قبول کرنا تو پورا قبول کرنا، قبول مت کرو، کرنا ہے تو پورا. اسے شرطیں لگا دی. ہم سمجھے پیغمبر ذرا چاہتے دین تیز بڑھے اس لیے شرطیں قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا جانے پیغمبر شرطیں کیوں قبول کر رہے ہیں. کہا اچھا تیری 3 عادتیں، اچھا ٹھیک ہے تیری شرط یہ ایک چھوڑے گا بس، ٹھیک ہے منظور ہمیں. ہم سمجھے پیغمبر کہیں گے شراب مت پینا، ہم سمجھے پیغمبر کہیں گے چوری مت کرنا، مگر پیغمبر نے اس سے کہا جھوٹ مت بولنا، جاؤ کلمہ پڑھو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھا چلا گیا. اب یہ واقعہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کتاب میں بعد میں پڑھا ہے، اپنے مربی مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ خطیب اعظم تھے ہندوستان کے، ان سے پہلے سنا. وہ یہاں پہ جملہ کہتے تھے. جملہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ نیا مسلمان ہوا اور پیغمبر سے اس کو چھوٹ ملی تو سینئر مسلمانوں نے سوچا ہوتا کاش ہم نے بھی کچھ شرطیں لگا لی ہوتی. جو وہاں سینئر بیٹھے تھے، جونیئر کو چھوٹ مل گئی، ہم سینئر بیوقوف بن گئے. کاش ہمیں بھی کچھ چھوٹ مل گئی ہوتی، ہم نے بھی کچھ شرطیں لگا لی ہوتی. خیر پیغمبر نے کہا جا بھائی جھوٹ مت بولنا. وہ چلا گیا. اب اس کی زندگی کا ذریعہ کیا ہے؟ چوری. رات ہوئی نکلا چوری کرنے. چوری کرنے چلا تو فوراً دماغ میں آیا کہ اس رات کی تاریکی میں اگر کوئی راستے میں مل گیا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو،
کیا بات. تو کل تک ہوتا تو کہتے ہیں مسجد دار ہے نماز شب پڑھنے، مگر آج تو پیغمبر سے وعدہ کرائے ہیں جھوٹ بول نہیں سکتے، لہذا اگر کہیں گے چوری کر لیں تو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تو جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بولیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. وہیں سے پلٹا کہ اب چوری تو نہیں ہو سکتی، چوری تو نہیں ہو سکتی. اب ہماری زبان میں واقعہ کے الفاظ میں نہیں ہے، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے چلے غم غلط کرنے، کہ بزنس چھوٹ گیا، روزی کیسے چلے گی، اس سے بڑی پریشانی کیا، کاروبار تو گیا، چوری تو ہو نہیں سکتی، اسے کہ پکڑے جائیں گے، جھوٹ بول نہیں سکتے. گٹھر چرا کے لے کے آنے کا کہاں کہا سسرال سے جہیز ملا، نہیں کہہ سکتے، چوری کر کے لائے کہنا پڑے گا، وعدہ کر چکے، وعدے کا پکا. اب غم غلط کرنے چلے تو کدھر، جدھر غم غلط کرنے کا انتظام ہے. اس واقعے کا مطلب یہ کہ اس وقت تک ابھی کچھ گنجائشیں معاشرے میں باقی تھیں. اب تو چلے تو پھر خیال ہے اگر کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اور کہیں کہ جا رہے ہیں ادھر غم غلط کرنے، ذرا ایک پیر، تو پھر وہی ذلت و رسوائی، ادھر سے بھی قدم پلٹ گئے. رات گزر گئی، صبح پیغمبر کے پاس آیا، آ کے کہا کہ حضور اپنے دین کا کلمہ ایک بار پھر سے پڑھوا دیجیے. کہا کیوں؟ کہا میں نے کل جو شرط والا اسلام قبول کیا تھا وہ نہیں چلے گا. آپ نے کہا تھا خالی جھوٹ چھوڑو، میں نے جھوٹ چھوڑا تو نہ چوری کر سکتا ہوں نہ شراب. اب میری سمجھ میں آیا آپ کا دین کیا ہے، لہذا پورا دین آپ کا قبول ہے، اس لیے اسلام پھر سے میرا کلمہ مجھے پڑھوا. کوشش کرتا ہوں آسان زبان میں بات کو پہنچا سکوں، میرے بچوں کو بھی یاد رہ جائے. تو میرے عزیزوں میں نے ایک نمونہ رکھا ہے. سچائی یہ ہے کہ آدمی جھوٹ چھوڑے تو نہ جانے کتنی خرابیاں چھوٹ جائیں. گھر سے نکل رہے صاحبزادے، جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے، باپ نے پوچھا کہاں، آسان جواب لائبریری. مگر اگر طے کر لے جھوٹ نہیں بولتے تو مشکل ہو گئی. ماں نے پوچھا بیٹی سے نماز پڑھی، آسان جواب ہاں پڑھ لی. کب؟ جب آپ کچن میں دال پکا نہیں تھی. ویسے دال آپ لوگ پکاتے ہی نہیں، اس وقت پڑھ لی. لیکن اب طے کر لیا جھوٹ نہیں بولیں گے تو برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. اور میرے عزیزوں آپ قدردان جملہ اور وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلات میں جائیں، بہت سی چیزیں چھوڑنا پڑتی وقت کی کمی کے باعث. مگر آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب جھوٹ ہے برائیوں کی جڑ، جھوٹ آتا ہے تو برائیاں لاتا ہے، اور سچ ہے نیکیوں کی بنیاد. سچ آتا ہے تو نیکیاں لاتا ہے. تو اگر قرآن کنہیں کو صادقین کہے جن کی زندگی میں برائی جھوٹ ہے ہی نہیں، یعنی برائی ہے ہی نہیں، جہاں سچ ہی سچ ہے وہاں نیکی ہی نیکی ہے، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. صلوات بغیر کہہ نہیں مل دادے بیٹھے تھے دسترخوان پر وہیں افطار میں، ان سے کسی نے پوچھا بھائی آج کل آتے نہیں ہو؟ کہ ہاں آتے ہیں، گوشے میں بیٹھے رہتے، پتہ نہیں آج بیٹھے ہیں کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہ نعرے والے نہیں لگاتے. کہ لو مجلس ہو تو نعرہ لگائیں. ان کے خیال میں یہ مجلس نہیں ہو رہی ہے. نہیں میں آپ ذرا بس تھکن کا وقت ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جاگتے جاگتے جلدی جلدی سنا لو. تو میرے عزیزو سیرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ نمونہ صداقت اور امانت ہے جو مسلمانوں سے بہت چھن گئی. مسلمان جس سے بہت دور ہو گئے، نتیجے میں برائیوں کا گھر بن گیا ہمارا گھر. صرف ایک سچائی کی پابندی شروع کر دی جائے. اور میرا عزیزو رمضان سے بہتر زمانہ آنے والا نہیں. یہ زبان ہی تو کم بات جھوٹ بولتی ہے، یہی سچ بھی بولتی ہے ایسے بیچاری. میں مشکلات اب آج نہیں، باقی حصہ کل اس کا رکھوں گا. میرے عزیزو یہ زبان ہے جو نہ جانے کتنے خیر کا ذریعہ بھی ہے اور نہ جانے کتنی مشکلات اسی کے ذریعے پیدا ہوتی. اس زبان سے ہی ایک جھوٹ بھی نکلتا ہے اور اسی زبان سے سچ بھی نکلتا ہے. صرف ایک اس عادت کو اگر ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، بھائی اگر کھانا پینا چھوڑا ہے تو زبان پہ تو قابو کر لیا نا. تو جب زبان پہ کھانے پینے کے لیے قابو کر لیا ہے تو اس کے بعد بولنے چلنے میں کون سی مزیدار، کون سی پکوڑیاں بولنے سے مل رہی ہیں اور کون سی مٹھائیاں کھانے کو مل رہی بولنے سے، زہری تو بول رہے ہیں، تو اس کو بھی روک لیں. اس ایک پر کنٹرول اور اس ایک بری عادت کو چھوڑنے کی کوشش
نہ جانے کتنی برائیوں سے ہمیں بچا دے گی اگر میرا بچہ، میرا 9-10 سال کا یہ بیٹا، میری یہ 10-11 سال کی بیٹی، میری چھوٹی بہنیں، میری ماں، میرے بھائی، میرے بزرگ سب مل کے طے کر لیں کہ گھر سے آج سے جھوٹ کا جنازہ بغیر گور و کفن کے نکال دینا ہے، گھر میں جھوٹ نہیں آنے دینا ہے، تو میرے عزیزوں سیرت معصومین ساتھ ساتھ آئے گی سچی، اس لیے ان کا اعلان ہے علی مع الحق والحق مع علی، سچ حق ہے، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے، جھوٹ کو گھر سے نکالنا ہے۔ سیرت پیغمبر ہماری زندگی میں آئے گی، حالات کیا ہیں؟ کل تک جھوٹ بولنے کے چانسز ذرا کم تھے، آج وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کل آپ مجھے فون ملاتے تو میرے گھر کے کسی ایک کمرے میں دیوار میں پلک ٹھکا ہوا ہے، 1.5 فٹ کا تار نکلا، وہیں فون رکھا ہے، میں گھنٹی بجا کے اٹھاؤں، آپ مجھ سے پوچھیں کہاں ہے مولانا، مجلس میں آپ کا انتظار ہوگا، تو مجھے کہنا پڑے گا ابھی تو میں گھر پہ ہوں، لیکن اب میری جیب میں موبائل ہے، آپ کو نہیں کہتا، آپ تو سنتا ہوں خالی، آپ ہی تو مجھے لے کے آتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہیں کہتے ہیں بس پہنچ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے بس چلے ہیں۔ تو آدمی بالکل بے توجہی میں جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن یہ وسائل انسان کو اگر ذرا سے چوکنا ہو کے ان کا استعمال نہ کرے تو کس بڑی برائی میں ڈال دیں۔ یہ موبائل ہمیں بہت بڑا جھوٹا بنا رہا ہے، آدمی ہوتا کہیں ہے، بتاتا کہیں ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، کر کچھ رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، ہو رہی ہے گپیں دوستوں کے ساتھ، فون کیا کیا ہو رہا، کہاں لائبریری میں اسٹڈی ہو رہی ہے، ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا، اچھا آپ کچھ اپنی بہنوں کی مدد کر دیں، فون آیا ابھی تک گھر نہیں آیا، کہاں ہے، اب جاؤ، ارے میٹنگ چل رہی ہے ابھی آج، کیا بتائیں، اس کا الٹا نہیں کہیں گے، ورنہ ہوتا ہے اس کا الٹا بھی ہے، گپیں لڑائی جا رہی ہیں سہیلیوں کے ساتھ، کہاں ہو، کہاں وہ زنانی مجلس بڑی دیر میں شروع ہوئی، ابھی ختم ہوئی بس، حالانکہ اس کے بعد مجلس تو ہوئی تھی آدھا گھنٹہ، تبصرہ اس پہ چل رہا 1.5 گھنٹے سے، وہ مجلس پہ تھوڑی وہ آئی تھیں، ارے بہت سمجھتی اپنے کو کیسے بنٹھن کے آئی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو عذاب الہی ہے زبان کے ذریعے آتا ہے، اس کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے۔ کل میں اس کے باقی حصے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، آج میرے پاس یہیں پہ وقت ختم ہو گیا، مجھے تھوڑا بات کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور وقت تھوڑا سے ہے۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں گفتگو شروع کی ہے کہ سیرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ 14 معصومین کے تذکرے میں ہر معصوم کی سیرت سے کم 1 درس حیات لے کے اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش کروں۔ تو کم سے کم 1 مہینے میں اگر 14 خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں، یا 14 خوبیوں کے پیدا کرنے کی سوچ پیدا کر سکیں، یا 14 خرابیاں اپنے آپ سے دور کر سکیں، یا اس کی سوچ پیدا کر سکیں، یا اس کو دور کرنے کا خیال دماغوں میں لا سکیں، تو یہ خود ایک کامیاب رمضان ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بارگاہ الہی میں سبب قبولیت ہوگا۔ صداقت اور حقانیت اس اعلیٰ ترین فضیلت کا نام ہے ان کی، کہ ان کی سچائی کا اقرار دیکھیے، سچائی کا اقرار کبھی تو خود آدمی خود کرتا ہے اپنے لیے، میں سچا، کبھی دوست احباب کرتے ہیں، دوست احباب بھی کسی کو اچھا اور سچا مان لے کوئی بات نہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب دشمن بھی سچائی پر اعتماد کرے اور اعتماد کر کے اس پر اپنے منصوبے بنائے، ایک جملہ ماہ محرم میں کہتا ہوں، اس وقت یاد آ گیا، اسی کے تذکرے سے 2 فقرے مصائب کے، جب ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو شمر کے ذریعے لکھ کے بھیجا کہ یا تو حسین سے بیعت لو اور یا ان کا سر کاٹ کے بھیجو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو تم سرداری چھوڑو، شمر کے حوالے کرو۔ اس کے بعد عمر سعد نے ایک جملہ کہا ہے جو تاریخ میں موجود ہے، تاریخ طبری میں، دوسرے تاریخوں میں، جو علماء اسلام کی معتبر تاریخوں میں جملہ موجود ہے۔ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، ان لفظوں میں ہے کہ علی کا بیٹا بیعت نہیں کرے گا، حسین بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ لأن بین جنبے لنفس ابی، حسین بیعت نہیں کریں گے، کیوں؟
اس لیے کہ ان کے دل میں، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ تو یہ ان کی حقانیت کا اعتماد ہے دشمن کو کہ نہیں ہے؟ اور میرے عزیزوں، دشمن کی گواہی کیا ہے اس میں؟ یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، اس کی وجہ بتائی، کہا حسین بیعت نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے۔ دشمن گواہی دے رہا ہے کل نہ ان کے باپ نے بیعت کی تھی، نہ آج ان کا بیٹا بیعت کرے گا۔ اعتماد تھا اس پر، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر دشمن اطمینان سے آتا تھا۔ صبح عاشور ہاتھ میں جام آب لے کے، نگاہوں کے سامنے زمین پر چھلکا کے پھینک کے حسین کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ جملے نہیں دہراتا، لیکن اصحاب حسین نے کہا تھا آقا اجازت دیجئے بھی اس کا قصہ تمام کر دیں، مگر کہا تھا نہیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کا تانا اتنا تکلیف دہ تھا، میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ 7 محرم سے تو خیموں میں سکینہ پیاسی تھی، 7 محرم سے تو محمد باقر پیاسے تھے، 7 محرم سے تو اصغر پیاسے تھے، 5 محرم سے خیام حسینی میں پانی کا ایک قطرہ آنا بند ہو گیا تھا۔ 5 محرم کو جتنا پانی بچا تھا بس وہ پانی 7 تک چلا ہے، تو 7 سے تو بچے پیاسے ہیں۔ اس سے پہلے جب پانی آنا بند ہو گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم زینب کب سے پیاسی، حسین کب سے پیاسے، عباس کب سے پیاسے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شہادت کے لیے حسین جا رہے تھے تو اپنے بیٹے سے کہا تھا میرے لال جب واپس جانا تو ہمارا سلام ہمارے شیعوں سے کہہ دینا، اور کہہ دینا جب کبھی کسی وقت پانی پئیں تو اپنے پیاسے آقا حسین کو یاد کر لیں، اور ان سے کہنا دیکھ لیں کہ کیسے میں اپنے کمسن بچے کے لیے میدان کربلا میں 2 قطرے آب مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے میرے بچے کو بھی پانی دینے سے روک دیا، بچہ بھی تیر سو شعبہ سے تباہ ہو گیا، اور حسین بھی کن تلوار اور کن خنجر سے ذبح کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ برائے ترغیب مومنین مومنات بالخصوص آج کے افطار کے میزبان جو ہیں ان کے مرحومین کی ترغیب کے لیے سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔